سب سے پہلے تو آپ سب کو ربیع الاول کے مبارک مہینے کی مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مزید بابرکت مہینے کی برکات سمیٹنے کا موقع فراہم کیا۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ربیع الاول بعض جہتوں سے رمضان سے بھی افضل ہے، کیونکہ جیسے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ایک فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اے سننے والے تو نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے اعتبار سے اور نزول قرآن کے اعتبار سے بابرکت، لیکن اب غور کریں کہ یہ قرآن عظیم کس کے سینہ اقدس پر نازل ہوا اور رمضان کا مہینہ کس کے صدقے میں ملا، تو ایک ہی نام سامنے آئے گا، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو، تو جس رات میں خود صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائیں وہ رات کیوں بابرکت نہیں ہوگی؟ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے شب قدر یہ تو نامعلوم جو اصل تھی جس میں قرآن نازل ہوا وہ کتنے 100 سال پہلے تھی، کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1500 سال پہلے ہوا، وہ بھی 23 سال کی مدت میں۔ جس شب قدر کا ذکر قرآن میں ہے اس سے مراد ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن کو نازل کیا گیا، پھر وہاں سے سینہ مصطفیٰ پر 23 سال کی مدت پر تمام ہوا۔ تو جو سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا یہ تاریخ محفوظ ہے، ہم بتا سکتے ہیں، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے قرآن کو کب نازل کیا وہ بتائیں، معلوم نہیں، وہ کتنے 1000 سال پہلے تھی، کتنے کروڑ سال پہلے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک رات میں ایک عظیم واقعہ ہوا، جب جس سال وہ رات آتی رہے گی ہمیں برکات حاصل ہوتی رہیں گی 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو اسی طریقے سے جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، جب وہ رات آتی رہے گی وہ ایام آتے رہیں گے، قرآن کے اصول کی روشنی میں ویسے ہی برکات اور ثواب حاصل ہوتا رہے گا، درجات کی بلندی کا سامان ہوتا رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا 11ویں شریف کے نام پر مرد یا عورت یا بچوں کا سلور کی رنگ یعنی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ اور اگر کسی سے پوچھتے ہیں، ہم جیسے گھر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی رسم ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسے ہی ہے، تو اس میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چاندی کی انگوٹھی تو مرد بھی پہن سکتا ہے، عورت بھی، بچہ بھی، لیکن عورت کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، کتنے بھی وزن کے پہن لے، لیکن مرد اور اگر لڑکا ہے تو اس کو پہنائیں، بچے کو پہنائیں یا مرد پہننا چاہے تو چاندی کی انگوٹھی نگ والی ہونا ضروری ہے۔ نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، جو چاندی کا حلقہ ہے اس کا وزن 4.5 ماشا سے زیادہ نہ ہو تو وہ پہن سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس کو ایک ایسی رسم بنا لینا کہ ہمارے گھر میں ہر 11ویں پر سلور رنگ پہنا جاتا ہے، تو اس کا 11ویں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ سلور رنگ کا 11ویں سے کیا تعلق ہوا۔ اس قسم کی چیزیں اپنے گھروں میں ایجاد کرنا، چاہے اس کو مذہب کے نام پر، چاہے اس میں جواز کا پہلو ہی نکلتا ہو، لیکن ایسا کر لینا کہ اس کو لازم و ضروری سمجھا جائے، یہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بعض اوقات ایک کام اچھا سمجھ کر، اچھی نیت کے ساتھ، لیمیٹیشنز کے ساتھ، حدود قائم کر کے اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی نیتیں اور ان کی لیمیٹیشنز، حدود بعد والی آنے والی نسلوں پر منکشف نہیں ہوتی، وہ اس میں اپنا پھر ایک نظریہ بناتے ہیں، اس میں پھلجھڑیاں لگاتے ہیں، اس میں اور ایڈنگ کرتے ہیں، اور چونکہ آپ ایک رسم چھوڑ کر چلے گئے کہ نئی چیز کو ایجاد کر کے اچھی نیت سے اپنے گھر میں رائج کر سکتے ہیں۔ اب وہ اچھی نیت کیا ہے، کس سے اچھی نیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے، یہ آنے والی نسل کو معلومات نہیں ہوتی، وہ بڑوں کو دیکھ کے وہ بھی اسی طریقے پر نئی چیزیں ایجاد کر کے اور گھر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ہر گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں،
لیکن میرا 34 سالہ میری تبلیغ کا ایک جو میرا مشاہدہ ہے، گہرا مشاہدہ، اس کا نچوڑ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات اصل دین کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا، اور یہ اپنی خود ساختہ چیزیں ایسی ہمارے گھروں کے اندر رائج ہیں، جیسے انہوں نے کہا بھئی ہمارے گھر کی تو رسم ہم تو کریں گے، تو کریں، منع تو نہیں ہے، لیکن لازم ضروری سمجھ کر اور اس انداز سے کرنا کہ بچوں کو ایسا لگے شاید یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔